عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان چونکہ مارکیٹ گیا ہوا تھا اس لیے عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا، لیکن اس کا لہجہ سنجیدہ تھا کیونکہ اس کی آنکھیں مسلسل کتاب پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے طاہر کی آواز سنائی دی۔ ارے ہاں، تم نے کل شام سے اب تک کال ہی نہیں کی، جولیا نے کیا رپورٹ دی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ رپورٹ مکمل نہیں ہوئی تھی، ویسے پورے شہر کی پولیس اسٹیشنوں میں کسی پر بھی کسی ڈاکٹر غازی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی، جبکہ صفدر نے اس فارورڈنگ اور کلیئرنگ ایجنسی سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق ان 2 کنٹینروں کی پیکنگ اور فارورڈنگ میں مکمل طور پر وہی 4 افراد ہی شامل تھے اور کوئی آدمی نہیں تھا، اور ان کا روڈ ایکسیڈنٹ بھی درست ہوا ہے کیونکہ کار انتہائی تیز رفتاری کی وجہ سے موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی اور قریبی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ پوری قوت سے جا ٹکرائی اور پھر اس میں آگ لگ گئی اور وہ چاروں جل کر راکھ ہو گئے۔ طاہر نے کہا، حیرت ہے، کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب تو یہی صورت رہ جاتی ہے کہ میں سپر فیاض کو یہ کیس ریفر کر دوں اور خود بری الذمہ ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ البتہ جولیا کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر غازی کو تلاش کرنا ہے یا ڈاکٹر قاضی کو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کیپٹن شکیل بھی کسی سائنسدان ڈاکٹر قاضی کو تلاش کر رہا ہے جو 1 ہفتے سے غائب ہے، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ ڈاکٹر قاضی نہیں بلکہ ڈاکٹر غازی کو تلاش کر رہے ہیں۔ طاہر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ یہ ڈاکٹر قاضی کون ہے اور کیپٹن شکیل اسے کیوں تلاش کر رہا تھا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن شکیل جس فلیٹ میں رہ رہا ہے اس کے ہمسائے میں کوئی صاحب اظہار الدین رہتے ہیں۔ اس کی بیوی کی طبیعت رات کو خراب ہو گئی تھی اور اس کا فیملی ڈاکٹر نہ ملا تو اس نے کیپٹن شکیل سے مدد کی درخواست کی۔ کیپٹن شکیل اسے اسپیشل ہسپتال لے گیا، وہاں اس کی جان بچا لی گئی۔ کیپٹن شکیل نے مجھے ہسپتال سے فون کر کے اس بارے میں بتا دیا۔ میں نے اسے شاباش دی کہ اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، اب جولیا نے بتایا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر قاضی کو تلاش کر رہا ہے، طاہر نے کہا۔ اوکے، میں اس سے خود بات کر لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، کیپٹن شکیل بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ وہ تمہاری ہمسائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کو فون کروں کیونکہ ایک انتہائی مشکوک معاملہ سامنے آیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بارے میں کیا کروں، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عورتوں کا معاملہ ہی ایسا ہے کیپٹن شکیل، تمہارا اس میں قصور ہی نہیں، آدمی کا ذہن پہلے قدم پر ہی معاف ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ایسی بات نہیں ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، قتل تک نوبت پہنچ رہی ہے اور اس میں شہر کا ایک مشہور ترین ڈاکٹر ملوث ہے، کیپٹن شکیل نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے عمران کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ڈاکٹر غازی کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ڈاکٹر عاشق کی بات کر رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن تم نے جولیا سے تو ڈاکٹر قاضی کے بارے میں بات کی تھی، اور جولیا نے چیف سے بات کی اور پھر چیف نے مجھ سے کنفرم کیا کیونکہ اس ڈاکٹر غازی کے بارے میں مجھے تشویش تھی۔ اب تم ڈاکٹر عاشق کی بات کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ آپ اپنے فلیٹ سے بول رہے ہیں یا کہیں اور سے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ فلیٹ سے، کیوں؟ عمران نے کہا۔ میں خود آ رہا ہوں تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ارے اتنی جلدی پہنچ بھی گیا، حیرت ہے، عمران نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ سلیمان آیا ہوگا۔ اتنی جلدی کا کیا مطلب صاحب؟ میں تو 2 گھنٹے بعد آ رہا ہوں، سلیمان نے سٹنگ روم کے دروازے پر آتے ہوئے کہا۔ ارے تم ہو، میں سمجھا کیپٹن شکیل ہے، اس نے ابھی فون کیا تھا کہ وہ یہاں آ رہا ہے۔ ادھر میں نے ریسیور رکھا، ادھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اس لیے میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی کیسے آ گیا۔ تمہارا تو مجھے پتا ہے کہ تم مارکیٹ جاتے ہو،
تو سارے دکاندار شطرنج کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب بازی ختم ہوتی ہوگی تو تمہیں سودا سلف ملتا ہوگا۔ عمران نے کہا، ظاہر ہے انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے، آخر روز روز ادھار کون دیتا ہے؟ سلیمان نے کہا اور آگے بڑھ گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی۔ سلیمان بیرونی دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل نے آنا ہے۔ کیسے ہو سلیمان؟ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کیپٹن صاحب، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ چونکہ کیپٹن شکیل سنجیدہ اور خاموش رہنے کا عادی تھا، اس لیے سلیمان بھی اس سے سنجیدگی سے بات کرتا تھا۔ السلام علیکم۔ چند لمحوں کے بعد دروازے سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، آئیے جناب کیپٹن صاحب، آج آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ عمران نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کہیں تو میں ابھی فون کر کے ٹیم کو بلوا لیتا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے رہنے دو، آغا سلیمان پاشا نے بھی مجھے ابھی بتایا ہے کہ اب دکاندار ادھار دیتے دیتے تنگ آ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھکے کھا کر دال پانی کرنا پڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چائے پلانے سے ہی انکار کر دے۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس دیا۔ آپ کی اسی حالت کو دیکھتے ہوئے تو میں ٹیم کو نہیں لایا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ، تم جیسا رحم دل آدمی آج کل تو کم ہی نظر آتا ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، میں آپ کو تفصیل سے ساری بات بتا دیتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اظہار الدین کے فلیٹ پر آنے سے لے کر ہسپتال جانے اور ڈاکٹر عاشق سے ملنے اور اس کی چھپ کر فون کال سننے، پھر نجمہ سے ہونے والی گفتگو سے لے کر ڈاکٹر قاضی کو تلاش کرنے اور پھر جولیا کی کال آنے تک ساری تفصیل سنا دی۔ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ مجھے پولیس کو بیان دینا پڑتا اور میں نہیں چاہتا کہ پولیس میرے فلیٹ پر آنا جانا شروع کر دے، اس لیے میرا خیال تھا کہ میں چیف کو رپورٹ دے کر اس سے رائے مانگوں۔ پھر آپ کا خیال آیا، اب آپ پولیس کی بات کر رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر عاشق بے حد امیر آدمی ہے اور پھر اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر قاضی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس صورت میں پولیس کیا کر سکتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات تو درست ہے، اس کھیل میں بہرحال اصل آدمی ڈاکٹر عاشق ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹائیگر کے ذمے یہ کام لگا دیا جائے، وہ اس رابرٹ اور ڈاکٹر عاشق سے سب کچھ اپنے انداز میں معلوم کر لے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اٹھ کر عقبی الماری کھولی، اس میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھا اور پھر اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کہاں سے بول رہے ہو اس وقت؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ریڈ کلب سے باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مجھے فلیٹ پر فون کرو، ٹرانسمیٹر پر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ارے اس قدر تکلف، حیرت ہے، یہ دکاندار کہیں شطرنج کھیلنے میں اتنے مگن تو نہیں ہو جاتے کہ تم جو چاہو وہاں سے اٹھا لاؤ، عمران نے ٹرالی میں پڑی کافی ساری پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن میں بسکٹوں کی ورائٹی کے ساتھ ساتھ مختلف قسموں کے سنیکس بھی شامل تھے۔ کیپٹن صاحب معزز مہمان ہیں اور معزز مہمان کے لیے خفیہ لاک کو اوپن کرنا ہی پڑتا ہے، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ شکریہ سلیمان، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلیمان نے چائے کے برتن اور پلیٹیں میز پر رکھنا شروع کر دیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ شاہکار کالونی میں نشے کا علاج کرنے والے ایک مشہور ڈاکٹر عاشق کا کلینک ہے جو اس نے اپنی کوٹھی میں ہی بنا رکھا ہے۔ اس کا اسسٹنٹ ڈاکٹر رابرٹ ہے۔ ان دونوں نے وزارت سائنس کی ایک اعلیٰ عہدیدار نجمہ اظہار الدین کو نشہ کی عادت ڈال کر بلیک میل کر کے ایک سائنسدان ڈاکٹر قاضی سے دوستی کروائی
اور پھر ان کے کہنے پر یہ عورت اس ڈاکٹر قاضی کو ساتھ لے کر اسکائی کالونی کی ایک کوٹھی میں گئی جہاں ڈاکٹر عاشق اور رابرٹ دونوں موجود تھے۔ اس عورت کو وہاں سے اکیلے واپس بھیج دیا گیا اور رات کو ڈاکٹر رابرٹ نے اسے 2 کیپسول دیے کہ وہ اسے کھا لے تاکہ اس کا مرض دور ہو سکے، لیکن جب اس عورت نے وہ کیپسول کھا لیے تو وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس عورت نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر عاشق اور اس ڈاکٹر رابرٹ کی مدد سے اس عورت کو ہلاک کروانا چاہتا ہے، اور ڈاکٹر قاضی 1 ہفتے سے گم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس ڈاکٹر عاشق اور ایلبرٹ سے اپنے مخصوص انداز میں معلوم کرو کہ انہوں نے ڈاکٹر قاضی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، باس، ڈاکٹر عاشق تو مشہور بلیک میلر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، ظاہر ہے اس عورت کو بھی بلیک میل ہی کیا گیا ہے، لیکن مقصد سمجھ نہیں آ رہا، اور چونکہ یہ معاملہ ہماری لائن کا نہیں ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم اس میں براہ راست ملوث ہوں۔ عمران نے کہا، اس کے لیے ڈاکٹر عاشق یا اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر رابرٹ کو اغوا کرنا پڑے گا، پھر ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ ٹائیگر نے کہا، جو مرضی آئے کرو، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ تم اپنے طور پر معلومات حاصل کرو۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں جلد ہی آپ کو رپورٹ دوں گا۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل نے اس دوران چائے بنا لی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور پھر اپنی پیالی اٹھا لی۔ آپ ڈاکٹر غازی کو تلاش کروا رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ صفدر بھی اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، کیس تو ہے لیکن ہماری لائن کا نہیں ہے، انٹیلیجنس کا ہے، لیکن چیف کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات حاصل کر لی جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کیس سیکرٹ سروس کا ہو۔ عمران نے کہا، کیا کیس ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو عمران نے اسے ارشاد سے ملنے اور پھر اس کی بتائی ہوئی تفصیلات بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا سے کسی پاک ایشیائی کو اغوا کیا گیا اور پھر لاش تبدیل کر دی گئی، یا اصل کو نکال کر اس کی جگہ لاش رکھ دی گئی۔ عمران صاحب، یہ وہی ڈاکٹر قاضی نہ ہو سکتا ہے ڈائری میں ڈاکٹر قاضی لکھا ہوا ہو جسے کاٹلی پولیس نے غازی پڑھ لیا ہو۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری کارروائی ڈاکٹر عاشق کی ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل مجرم کوئی اور ہوں، جس طرح وہ عورت اعلی کار بنی ہے اس طرح ڈاکٹر عاشق کو بھی اعلی کار بنایا گیا ہو، ورنہ اس قدر اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کا اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹائیگر نے بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر عاشق بطور بلیک میلر زیر زمین دنیا میں مشہور ہے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، اس کی ڈگریوں کی تعداد دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی ایسا کام کر سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن انسان بہرحال انسان ہی ہے، عمران نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، ٹائیگر تو آپ کو 1-2 روز بعد ہی رپورٹ دے گا، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، بہرحال دیر تو لگے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اصل حالات معلوم کر لے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر مجھے ضرور بتائیں گے آپ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا تو کیپٹن شکیل بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے دوبارہ کتاب اٹھائی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد جیسے ہی اس نے کتاب ختم کرنے کے بعد بند کی، اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، عمران نے بڑے تھکے تھکے لہجے میں کہا، کیونکہ مسلسل مطالعے کے کرتے کرتے وہ کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ اوہ، کیا ہوا؟ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس، ڈاکٹر عاشق اور اس کے اسسٹنٹ رابرٹ کو رات میٹرو میں پراسرار افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، ٹائیگر نے بتایا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات زیادہ گھمبیر ہیں، عمران نے کہا۔ باس، میں نے بہت بھاگ دوڑ کے بعد پتہ چلا لیا ہے کہ قتل کے پیچھے روز ہوٹل اور روز کلب کے مالک کرسٹن روز کا ہاتھ ہے۔ کرسٹن روز ایک کریمین نژاد ہے
اور اس نے کئی سال پہلے یہاں کی شہریت حاصل کر کے یہاں روز کلب بنایا۔ زیر زمین دنیا میں اسے منشیات کا سمگلر سمجھا جاتا ہے اور وہ عام کیٹیگری کا ہے۔ وہ اتنا بااثر یا اتنا بڑا سمگلر نہیں سمجھا جاتا کہ اس پر دوسرے ہاتھ ڈال سکیں، لیکن اس واردات کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ باس، ویسے تو میٹرو کلب اعلیٰ طبقے کا کلب سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاشق اکثر اس کلب میں آتا جاتا رہتا تھا اور اس کلب کا ایک معزز اور بااثر ممبر سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاشق یہاں روز کلب کے مینیجر ٹونی سے خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا، اور آج بھی اس نے ٹونی سے ملاقات کی تھی، اور پھر ٹونی کے جانے کے بعد اچانک 2 نقاب پوشوں نے اس پر وار کیا اور اس کے ساتھی ڈاکٹر رابرٹ پر فائر کھول دیا اور فرار ہو گئے۔ لیکن وہ جس کار میں گئے ہیں اس کو پارکنگ بوائے نے دیکھ لیا تھا۔ پولیس کے خوف کی وجہ سے اس نے پولیس کو یہ نمبر نہیں بتایا، البتہ میں نے اس سے یہ نمبر حاصل کر لیا۔ جب میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ کار روز کلب میں دیکھی جاتی ہے اور کبھی کبھار ٹونی بھی اس کار کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ پھر چنانچہ میں روز کلب گیا، ٹونی تو وہاں موجود نہ تھا، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے وہاں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ کرسٹن روز کے حکم پر ٹونی نے یہ واردات کروائی ہے اور اب وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے۔ میں نے اس کی فون کال کی ٹیپ خفیہ طور پر حاصل کر لی ہے جس میں کرسٹن روز اور ٹونی کی گفتگو موجود ہے۔ گو یہ کوڈ میں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرسٹن روز نے اسے دراصل ڈاکٹر عاشق کے بارے میں ہدایات دی ہیں، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ ٹیپ سنوا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، میں اپنے کمرے سے ہی بات کر رہا ہوں، میں اسی لیے یہاں آ گیا تھا تاکہ آپ کو ٹیپ سنوا سکوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ سنواؤ، عمران نے کہا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر رسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد کرخت تھا۔ باس، چیف باس سے بات کریں، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ او اچھا، کرواؤ بات، اس آواز نے جواب دیا۔ یس چیف باس اسپیکنگ، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ چیف، اسپیشل سروس ڈی اے تک پہنچ گئی ہے۔ ڈی اے کا کہنا ہے کہ اس عورت کو بچا لیا گیا ہے، اس نے اس عورت کے سلسلے میں احکامات دے دیے ہیں، لیکن ڈی آر کو اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ پہلے والی مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ اس بار بے حد مؤدبانہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات ڈی اے تک براہ راست پہنچ گئے ہیں۔ ایسا کرو کہ ڈی اے کو میرا پیغام دے دو کہ وہ فوری طور پر کنسائنمنٹ ایکریمیا روانہ کر دے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر سودا ختم کر دینا۔ مجھے ایسے سودے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ باس، آپ نے ٹیپ سن لی، میرا اندازہ ہے کہ اس میں ڈی اے کا مطلب ڈاکٹر عاشق اور ڈی آر کا مطلب ڈاکٹر رابرٹ ہے۔ سودا منسوخ کر دینے کا مطلب ان دونوں کی ہلاکت ہے، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم نے درست اندازہ لگایا ہے، اب یہ کرسٹن روز کہاں ہوگا؟ عمران نے کہا۔ میں نے معلوم کیا ہے وہ نہ ہی کلب میں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کے خفیہ ٹھکانے کا کھوج لگا لیا ہے۔ وہ اس وقت گرین فال کالونی کی کوٹھی نمبر 3X بلاک J1 میں پروفیسر ایلبرٹ کے کلب میں موجود ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تم وہاں پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ ہم نے ہر قیمت پر اس سے مل کر اصل بات اگلوانی ہے۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر اپنے ساتھ لے آنا، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے رسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ قاتلی پولیس نے غلط نام پڑھ لیا ہے۔ ڈاکٹر قاضی کو انہوں نے ڈاکٹر غازی پڑھ لیا ہے، اس لیے تو غازی کا پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال اب وہ اس بات کو کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے دارالحکومت کے نواح میں نو آباد کالونی گرین فال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گرین فال کالونی میں داخل ہو کر وہ J1 بلاک میں پہنچا تو اسے دور سے ایک کوٹھی کے سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر ٹائیگر کی کار کھڑی نظر آ گئی۔ عمران نے کار اس کے قریب لے جا کر روک دی۔ کار خالی تھی۔ اس نے کار تھوڑی ہی سی آگے لے جا کر روکی، اور پھر جیسے ہی وہ کار سے اترا، سامنے کوٹھی کی سائیڈ گلی سے ٹائیگر آتا دکھائی دیا۔ وہ تیز تیز بھاگتا سڑک کراس کر کے عمران کے قریب آ گیا۔ باس، میں نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی ہے،
میں نے سوچا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ کام کر لوں۔ ٹائیگر نے کہا۔ تم نے اس کرسٹن روز کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ایسا کرو کہ اپنی کار عقبی طرف لے جاؤ اور عقبی دروازہ کھول کر اس کرسٹن روز کو اٹھا کر کار میں ڈالو، اسے رانا ہاؤس لے آؤ، یہاں کی نسبت وہاں زیادہ آسانی سے اس سے پوچھ گچھ ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا اور اپنی کار کا دروازہ کھول کر وہ اس میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے مڑ کر سڑک پر آئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کئی کوٹھیاں کراس کر کے وہ سائیڈ روڈ پر مڑ کر عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن عمران اپنی کار کے قریب کھڑا رہا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد ٹائیگر کی کار اسی موڑ سے عمران کی طرف آتی دکھائی دی۔ کام ہو گیا ہے باس، ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے کار روک کر کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اپنی کار میں بیٹھ کر اسے بیک کیا، جبکہ ٹائیگر کار آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ کار موڑ کر عمران بھی آگے کو چل پڑا اور پھر وہ دونوں رانا ہاؤس کے گیٹ پر آگے پیچھے پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے کار سے اتر کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا تو چند لمحوں کے بعد جوزف باہر آ گیا۔ ٹائیگر نے اسے گیٹ کھولنے کا کہا اور اس نے عمران کی کار دیکھی تو وہ تیزی سے واپس مڑا اور چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا تو ٹائیگر واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار آگے بڑھا دی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ پورچ میں کار روک کر عمران نیچے اترا تو جوانا نے آگے بڑھ کر عمران کو سلام کیا۔ جوانا، ٹائیگر کی کار میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر بلیک روم میں لے جاؤ اور کرسی پر جکڑ دو، عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا ٹائیگر کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے کون سی گیس استعمال کی ہے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا تو ٹائیگر نے نہ صرف گیس کا بارے میں بتا دیا بلکہ جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ اس کا توڑ میں ساتھ لے آیا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ اسی کوٹھی میں ہی اس سے پوچھ گچھ کریں گے، ٹائیگر نے کہا۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن پھر میں نے ارادہ اس لیے بدل دیا کہ وہاں کی نسبت یہاں زیادہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب تم جاؤ، باقی کام میں کر لوں گا، عمران نے اس کے ہاتھ سے شیشی لیتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا، جبکہ عمران سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ رانا ہاؤس سے علی عمران بول رہا ہوں جناب، ڈاکٹر غازی ٹریس کر لیا گیا ہے۔ اصل میں یہ نام ڈاکٹر قاضی تھا، جسے کاٹلی پولیس والوں نے ڈاکٹر غازی پڑھ لیا۔ ڈاکٹر قاضی نیشنل لیبارٹری میں کام کرتا تھا۔ کیپٹن شکیل کی ہمسائی یہاں کے ایک ڈاکٹر عاشق کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی۔ وہ وزارت سائنس میں ڈپٹی سیکرٹری ہے۔ اس نے ڈاکٹر عاشق کے کہنے پر ڈاکٹر قاضی سے دوستی کی اور اسے ایک کوٹھی میں لے گئی، جہاں ڈاکٹر عاشق اور اس کا اسسٹنٹ ڈاکٹر رابرٹ موجود تھے۔ انہوں نے اس عورت کو خصوصی کیپسول دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن شکیل کی وجہ سے وہ خصوصی ہسپتال پہنچ جانے کی وجہ سے بچ گئی۔ کیپٹن شکیل اس ڈاکٹر عاشق سے ملا۔ اس نے خفیہ طور پر اس کی فون کال سنی، جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈاکٹر عاشق ڈاکٹر رابرٹ کے ذریعے اس عورت کو ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ چنانچہ کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر صدیقی کو کہہ کر اس عورت کو اسپیشل وارڈ میں منتقل کروا دیا اور خود جا کر اس عورت سے تفصیلی پوچھ گچھ کی تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں۔ کیپٹن شکیل میرے فلیٹ پر آیا اور مجھے تفصیل بتائی۔ دراصل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا اقدام کرے، کیونکہ اس کے پاس کوئی واضح کلو موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹائیگر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ سے اصل بات اگلوائے۔ ٹائیگر نے مجھے بتا دیا کہ ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ کو رات کسی کلب میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، لیکن اس نے کھوج لگا لیا کہ یہ کام یہاں کے ایک منشیات کے سمگلر اور روز کلب اور روز ہوٹل کے مالک کرسٹن روز نے کروایا ہے، جو کہ ایکریمین نژاد ہے لیکن اب پاکیشیا کا شہری ہے۔ اب اس نے اس کرسٹن روز اور اس کے مینیجر ٹونی کے درمیان میں ہونے والی فون کال کا ٹیپ بھی حاصل کر لیا۔ ٹیپ سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس کرسٹن روز نے ہی مینیجر ٹونی کی معرفت ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ کو ہلاک کروایا ہے۔ چنانچہ میں نے ٹائیگر سے کہہ کر اس کرسٹن روز کو اغوا کروا کر رانا ہاؤس منگوا لیا ہے تاکہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ ہو سکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وزارت سائنس کے سیکرٹری سے یہ بات معلوم کریں کہ ڈاکٹر قاضی کس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر قاضی کا اس پراسرار انداز میں
اغوا ہونا بتا رہا ہے کہ وہ کسی خاص پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوگا، اس کی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر وہ سٹنگ روم سے باہر آ گیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک روم میں ایک ادھیڑ عمر آدمی راڈز والی کرسی پر بے ہوشی کی حالت میں جکڑا ہوا تھا۔ جوانا اور جوزف وہاں موجود تھے۔ یہ لو، یہ شیشی اس کی ناک سے لگاؤ تاکہ یہ ہوش میں آ جائے۔ عمران نے جیب سے وہ چھوٹی سی شیشی نکال کر جوانا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو ٹائیگر نے اسے دی تھی، اور عمران خود کرسٹن روز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باس، حفاظتی سسٹم آن کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جوزف نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ جوزف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران جوانا نے شیشی کا ڈھکنا ہٹایا اور شیشی کا دہانہ کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے کرسٹن روز کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکنا بند کر کے اسے واپس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اسے الماری میں رکھ دو، کام آئے گی، عمران نے کہا۔ جوانا شیشی لیے عقبی دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد کرسٹن روز کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے اور پھر اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم تن گیا۔ اس نے ڈھلکا ہوا سر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن ان آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ دھند صاف ہوتی چلی گئی اور شعور کی چمک اس کی آنکھوں میں ابھر آئی۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ عمران خاموش بیٹھا اس کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ جوزف عمران کی کرسی کے دائیں طرف کھڑا ہوا تھا، جبکہ جوانا شیشی الماری میں رکھ کر عمران کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ یہ میں کہاں ہوں؟ تم نے مجھے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ چند لمحوں بعد کرسٹن روز نے زبان کھول دی۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ کا عنصر بھی شامل تھا۔ تمہارا نام کرسٹن روز ہے اور تم روز کلب اور روز ہوٹل کے مالک ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں، میں تو پروفیسر البرٹ ہوں۔ کرسٹن روز کون ہے؟ کرسٹن روز نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی پروفیسر البرٹ ہو اور کرسٹن روز نہیں ہو تو پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو۔ ایسی صورت میں تمہیں گولی مار دیتا ہوں۔ عمران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے جوزف اور جوانا دونوں نے بغیر عمران کے کہے روبوٹوں کی طرح ریوالور نکال کر سیدھے کر لیے۔ مگر تم کون ہو؟ کرسٹن روز اور زیادہ بوکھلا گیا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آخری چانس دے رہا ہوں، بولو، تم کرسٹن روز ہو یا پروفیسر البرٹ؟ بولو۔ اگر تم پروفیسر البرٹ ہو تو پھر دوسرے لمحے گولیاں تمہارے دل میں اتر جائیں گی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں واقعی کرسٹن روز ہوں، لیکن تم کون ہو اور مجھے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کرسٹن روز نے آخرکار اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ تم نے روز کلب کے مینیجر ٹونی کے ذریعے ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ کو کلب میں ہلاک کروایا۔ تمہاری اور ٹونی کے درمیان فون پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کا ٹیپ میری جیب میں موجود ہے۔ اس میں تم نے ڈاکٹر عاشق کے لیے ڈی اے اور ڈاکٹر رابرٹ کے لیے ڈی آر کا کوڈ استعمال کیا ہے اور کنسائنمنٹ ایکریمیا روانہ کرنے یا منسوخ کرنے کی بات کی ہے۔ بولو، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے کہا۔ وہ تو میں نے بزنس کی بات کی تھی، میں تو کسی ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ کو نہیں جانتا، کرسٹن روز نے کہا۔ جوانا، عمران نے ساتھ کھڑے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے فوراً ہی جواب دیا۔ اس کی دائیں آنکھ نکال دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور تیزی سے کرسٹن روز کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، مجھے کچھ نہ کہو، رک جاؤ۔ دیو قامت جوانا کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کرسٹن روز نے کہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوانا کو روک دیا۔ اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اب اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی آنکھ نکال دینا، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوانا کرسٹن روز کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا اور جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سنو، یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے تمہاری ایک آنکھ، پھر دونوں کان،
پھر ناک اور پھر بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑی جائیں گی اور آخر میں تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ اس لیے تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم نے ڈاکٹر قاضی کو ارشاد کارپوریشن کے کنٹینر میں بند کر کے کاٹ لی اور وہاں سے اسے کسی جزیرے میں پہنچایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر عاشق اور ڈاکٹر رابرٹ نے تمہارے کہنے پر یہ کام وزارت سائنس کی ڈپٹی سیکرٹری عورت کے ذریعے کروایا ہے۔ مجھے تمام حالات کا بخوبی علم ہے، لیکن تم اپنے منہ سے یہ سب کچھ بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ تم تو کیا تمہاری روح بھی سب کچھ بتانے پر مجبور ہوگی، لیکن اگر تم خود سب کچھ یہ بتا دو تو تمہارے ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے۔ بولو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔